یہ ایمان کی حکمت جو ہے یہ قرآن مجید کی مکی صورتوں میں. اچھا، حکمت دین کا ایک حصہ ہو گیا حکمت ایمان، فلسفی آف ایمان. دوسرا حصہ ہے حکمت شریعت، شریعت کی حکمت. اور اس کے بھی پھر دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہ شریعت کے احکام کے اندر کیا وزڈم ہے، کیا مقصد ہے، کیا روح ہے، اس کو سمجھنا. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے شریعت کا حکم جان لیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کے یہ اوقات ہیں، نماز کے یہ شرائط ہیں، نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا. پھر یہ کہ نماز اس طرح ہوگی، پہلے کھڑے ہوں گے، پھر جو ہے ہاتھ باندھ کر یا ہاتھ چھوڑ کر جو بھی مسلک ہے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، ایک رکعت اس طرح مکمل ہوگی. یہ نماز کا ڈھانچہ ہے، یہ نماز کا قانونی خاکہ ہے. لیکن نماز کی حکمت کیا ہے، اس کی روح باطنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس طرح روزہ آپ نے جیسے کہ صبح صادق ہوئی اس وقت سے کھانا پینا بند کر دیا اور سورج کے غروب ہونے تک آپ نے یہ پابندی قبول کی، یہ روزہ ہو گیا. یہ روزے کا ظاہر ہے. روزے کی حکمت کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کا مطلوب و مقصود کیا ہے، کیا اس کے پیچھے وزڈم ہے؟ یہ ہے حکمت. تو حکمت دین کے دو حصے، پہلا حصہ حکمت ایمانی، دوسرا حصہ حکمت شریعت. حکمت شریعت کا بھی پہلا حصہ ہوا احکام جو ہے علیحدہ علیحدہ انڈیویجولی، ان میں سے ہر ایک کی حکمت کو معلوم کرنا. اس موضوع پر بہت عظیم تصنیف ہے، اور غالباً اپنے موضوع پر پوری تاریخ جو ہے ہماری امت کی، اس میں یہ ایک ہی کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف جو ہے یہ اس موضوع پر حرف آخر ہے. حکمت شریعت کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ کہ اس مختلف افعال و اعمال کو جوڑنے والی شے کیا ہے، ان میں ربط اور ترتیب کیا ہے، ان میں اولیت، اقدمیت اور ثانویت کا رشتہ کیا ہے، کون سی چیز مقدم ہے، کون سی چیز مؤخر ہے، کون سی بنیادی ہے، کون سی فروعی ہے، اور ان کے درمیان وہ وزڈم، وہ حکمت جو انہیں جوڑ کر ایک وحدت بناتی ہے، ان تمام احکام شریعت کو ایک وحدت کی لڑی میں پرو دیتی، وہ کیا ہے؟ تو یہ جو آخری میں نے سلسلہ بیان کیا ہے، اس کے اعتبار سے یہ حدیث حکمت دین کا ایک عظیم خزانہ ہے کہ مختلف افعال و اعمال جو ہیں شریعت کے، ان کا باہمی ربط کیا ہے، ان کا رشتہ کیا ہے، ان کا تعلق کیا ہے، ان میں ریشیو پروپورشن کیا ہے، اس میں آپس میں ان کو جوڑ کر ایک شے بنانے والی وہ کیا ہے. اس اعتبار سے میں عرض کر دوں کہ یہ حدیث اگر سند کے اعتبار سے بھی اتنی قوی ہوتی جتنی کہ ام السنہ حدیث جبرائیل ہے، حدیث جبرائیل ہی کے پیمانے کی یہ حدیث بھی ہے. حدیث جبرائیل جسے ام السنہ کہا گیا، اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا.